السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، موضوع کی حیثیت سے ہمیشہ مقرر کو گفتگو کرنی چاہیے اور عموماً میں اس کا بڑا لحاظ کرتا ہوں. میرا اپنا موضوع جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور احترام اولیاء ہے. خطابات کا ایک حصہ تو میرا عموماً یہ ہوا کرتا ہے کچھ جوشیلا، لیکن بات تدریسی طور پر سمجھانے کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں میرا انداز دھیما اور تدریسی یہ انداز ہوا کرتا ہے. دراصل آج کا موضوع تفہیم کا زیادہ طالب ہے کہ ہم موضوع کی اہمیت جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے اس کو سمجھ جائیں. عنوان کے لحاظ سے تو پہلے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام آیا ہے اور نمبر 2 پوزیشن پر رحمت اولیاء کے احترام کے مسئلے میں ہم گفتگو کریں گے عنوان کی حیثیت سے. لیکن سمجھانے کا مقام سب سے پہلے میں احترام اولیاء پہ گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا تاریخی پس منظر اور ان کے سیرت مبارکہ کے وہ پہلو جو عموماً عوام سے اوجھل ہیں، لوگ کچھ سمجھتے ہیں دراصل وہ کچھ اور تھے، لوگ ان کی دعوت کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن وہ پکے موحد تھے، لوگ ان کے لیے ایسے القاب استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اگر وہ سن لے تو سب سے زیادہ ناپسند کرے۔ یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت پہ اپنی کل زندگی گزاری لیکن عوام نے اسے کچھ سے کچھ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس پر مفصل گفتگو دلائل کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دیے، یہ اصل میں کیا ہے، بات کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے پاس اصل چیز ہے سند، دین سند کا نام ہے۔ آپ جو بھی کہیں، جب بھی کہیں، کہنے والے پہ نہ جانا بلکہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ بنیاد صحیح ہے، جیسا کہ اسلاف کا قول ہے کہ دین تمہارا سند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سند بالکل صحیح ہے، معاملہ بالکل چین اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے، بات کیسی بھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سند میں خرابی ہے، صحیح طور پر بات رخ بدل اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر کہنے والا کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ بات دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلے احترام کے معاملے میں دو طرح کے گروہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو احترام کے نام پر اتنا آگے بڑھ گیا جس کا کوئی تصور کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، مبالغہ آرائی کرتا ہوا احترام کے نام پر نبی سے اللہ بنا کے چھوڑ دیا اولیاء کو۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہاں تک گر گئے کہ جو ان کا اپنا احترام تھا اس سے بھی ان کو پامال کر دیا، ولیوں کی کرامتوں کا انکار کر دیا، ان کے تقدس کا انکار کر دیا، ان کے احترام کا انکار کر دیا۔ ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے، اس سے پہلے اسلاف میں معتزلہ، اس سے پہلے جہمیہ، اس طرح کے فرقے پہلے پیدا ہو چکے تھے، آج بھی موجود ہے بہت سے جو ایسی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اصل میں راہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور یہ امت کا نام بھی درمیانی امت ہے، اسلام کا نام بھی درمیانہ مذہب ہے۔ یاد رکھ لیجیے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت سے خطاب کیا تو امت کو کیا ٹائٹل دیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسط، امت کون سی امت ہے؟ ہم وسط۔ وسط کا مطلب کیا ہے؟ عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہو جائے، وہ ہے عدل، بالکل یکساں، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، بالکل درمیانہ۔ اور یہ امت کا نام درمیانی امت ہے۔ ہر معاملے میں یہ امت کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب کے سب درمیانے ہیں، درمیانے۔ رہبانیت کا معراج عیسائیت کے اندر شادی نہ کرنا ہے، یونان کے اندر انسانیت کا معراج یہ ہے کہ وہ امرت پرستی میں مبتلا ہو جائے، لیکن ان دونوں کے درمیان اسلام کا مذہب یہ ہے کہ شادی نہ کرنا یہ دراصل انسانیت کی معراج نہیں ہے، شادی بھی کرو لیکن زنا کرنا حرام ہے، اسی ناحیے سے دونوں کو بالکل بیلنس کر دیا، ایک طرف اجازت تو ایک طرف نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اسلام کے رکن میں یہ دراصل درمیانی امت ہے۔ تو احترام اولیاء کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے احترام بالکل حق ہے، کرنا چاہیے۔ احترام نہ کرنے کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت نے احادیث قدسیہ، میں پوری حدیث سناؤں گا لیکن ذہن میں رکھ لیجئے، اصول کے طور پر اعلان جنگ کرتا ہے اس بندے سے جس نے ولی کا احترام نہیں کیا، ولی کو ایذا دینا یا تکلیف دینا یا دشمنی رکھا۔ تو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، احترام بالکل جائز چیز ہے اور کرنا چاہیے۔ نمبر دو، احترام کی حد کیا ہے؟ کیا احترام کا معنی یہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے احترام سے نکال کر اس کو بندگی سے نکال کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں شامل کر دینا، ربوبیت میں شامل کر دینا، یہ احترام ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ نہیں ہے احترام کا مفہوم۔ کیوں؟ سب سے محترم ترین شخصیت کائنات کے اندر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا احترام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کرنا چاہا تو کہا کہ تو عبد ہے، بندہ ہے میرا۔
جب بھی احترام کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول آپ عبد ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی طرح فرمایا کہ الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب، نزل الفرقان علی عبد، سورہ فرقان کے اندر جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو عبد سے تعبیر کیا اور بندے کے مقام سے آگے نہیں بڑھایا، لیکن تمام بندوں میں سب سے بہترین اور اعلیٰ صفتوں کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان سے آگے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی بندے ہیں، اللہ کی کسی صفت میں شامل نہیں ہوئے۔ تو ایک مسئلہ تو سمجھ لیجئے احترام کے سلسلے میں کہ احترام کرنا چاہیے، احترام حق ہے، لیکن احترام میں غلو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ہمیں پتہ لگانا پڑتا ہے کہ آخر شریعت میں احترام کی حد کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے تفصیلات میں احادیث کی تشریح کروں گا۔ سورہ یونس کی 62 آیت نمبر 62، سورہ نمبر 10 ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، الا یہ خبردار ہے، الا یہ تنبیہ ہے، الا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ میرے اولیاء کے بارے میں۔ کون ہیں اولیاء؟ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ولی، اس کی جمع ہے اولیاء۔ ولی بمعنی کیا ہے؟ رفیق، دوست، حامی، مددگار، یہ تمام معنی ولی کے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے رفیق، اللہ کے دوست، اللہ کے حامی و مددگار، ان کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے نہ ان کے لیے کوئی رنج کا مقام ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے۔ رنج کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے۔ نہ ماضی میں کوئی رنج ہے، مستقبل میں کوئی خوف ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو ثمرہ کیا ملا؟ پھل کیا ملا؟ نتیجہ کیا ملا؟ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت میں کیا خوشخبری ہے ابھی میں تفصیل بتاؤں گا، دنیا میں کیا خوشخبری ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ حق کر دیا گیا ہے، اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی۔ اب جو اللہ تبارک و تعالی نے جو پوزیشن دیا ہے وہ پوزیشن بالکل قائم و دائم ہوگا قیامت تک کے لیے، اور اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہاں کی؟ دراصل آخرت کی کامیابی بعینہ۔ اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی ولی کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی منمانی کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کو رب بنا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، پھر زندگی میں ایسے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی مرحلے میں وہ اللہ کو رب ہونا نہیں بھولتے۔ ثم استقاموا، اس میں استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، پھر قدم ان کے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ مصائب و آلام آئے، خوشی کے مراحل آئے، دکھ کے مراحل آئے، زندگی کا کوئی پہلو ہو، خطرناکی ہو یا خوشی ہو، لیکن اللہ کا رب ہونے کو کبھی نہیں بھولتے۔ ثم استقاموا، ایسی استقامت کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے
تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ہم ملائکہ اتارتے ہیں ان پر، تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ملائکہ اتر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو غم نہ کرو، نہ آپ کو خوف زدہ ہونا ہے۔ بعینہ ہی وہی آیت کے مصداق جس میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو فرمایا یہاں پر بھی کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ آپ کو ڈرنا ہے نہ آپ کو غمزدہ ہونا ہے۔ اللہ تخافوا، نہیں صحیح ہے بالکل، چھوڑ دیجیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اب کیا جنت کی بشارت دیتے ہیں؟ تو کہاں دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سورہ یونس میں فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں، تو یہاں پر تشریح کر رہا ہے کیا بشارت ہے؟ وہ دراصل لہم البشرا کی بشارت کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الذی کنتم توعدون، یہ دراصل وہی ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ جنت کیسی ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسی جنت ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ اپنے من پسند عیش میں ہوگا، جو چاہے جو پوچھے اس کو مل جائے گا، اس کا نفس جو مانگے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس آیت میں کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں اس کے ولی۔ اب دیکھیے بالکل معاملہ الٹ ہو گیا، اب بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے، اب اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک ہے اللہ کا خود دوست ہونا، ایک ہے خود اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرنا، اور یہی ہر ایک بندے کا مطلوب و مقصود ہے جو مومن ہے۔ ہر ایک اپنی کوشش میں لگا رہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی بنے، اللہ تبارک و تعالی کا دوست بنے، اللہ تبارک و تعالی کا رفیق بنے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے خود جب یہ بندہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نواہی سے رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو کرنے لگتا ہے، یاد رکھ لیجیے یہ مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اب ہم اللہ کے دوست بننے کے بجائے اللہ دوست بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، میں ان کا دوست ہو جاتا ہوں۔ ایک مرحلہ تو خود دوستی کرنے کا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے نا جی کہ آپ دوستی کرتے رہیں وہ دوستی نہ کرے، وہ ملنا بھی پسند نہ کرے، وہ مخاطب ہونا بھی پسند نہ کرے۔ ایسے کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو دنیا میں، آپ چاہتے ہیں کہ دوستی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ التفات ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ محبت ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بات چیت ہو جائے، لیکن بندہ ملنا ہی نہیں چاہتا ہے آپ سے، تو کریں گے کیا؟ تو ایک ہے خود کا کوشش کرنا، ایک ہے وہ خود آپ سے محبت کرنے لگے، تو یہ مرحلہ بہت بلند مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نحن اولیاؤکم، میں خود محبت کرنے لگتا ہوں، میں خود اس کا ولی بن جاتا ہوں، میں خود اس کا رفیق بن جاتا ہوں۔ کہاں کہاں بن جاتا ہوں؟ کہاں کہاں بن جاتا ہوں؟ صرف آخرت کے لیے بن جاتا ہوں؟ نہیں، فرمایا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اس کا ولی بن جاتا ہوں، آخرت میں بھی اس کا ولی بن جاتا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ جنت میں جو کچھ ان کی خواہشیں ہیں وہ سب کچھ انہیں دینے لگتا ہوں، جو کچھ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ سب کچھ انہیں دینے لگتا ہوں، حتیٰ کہ ابتدا بڑی شاندار قسم کی ابتدا ہوتی ہے نا جی۔ کوئی دعوت کو آپ جائیں نا، کھانا ہوگا، مرغی ہوگی، مرغن سالن ہوگی، سب ہوگا، لیکن سب سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے کہ انٹر ہوتے ہی ہم کوکا کولا پیش کریں، پیپسی پیش کریں، مرینڈا پیش کریں، کوئی نہ کوئی ایسا ٹھنڈا مشروب پیش کریں، کوئی نہ کوئی ایسی ڈش پیش کر دیں کہ وہ بندہ خوش ہو کے اب دعوت کے لیے پورا کیا ہے تیار ہو جائے، خوش ہو جائے کہ مجھے اب آدھا گھنٹہ جانا، 1 گھنٹہ جانا ہے، لیکن میں دعوت کھا کے جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ کہ دعوت میں داخل ہوتے ہی مہمان نوازی پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعوت کے اصل لوازمات شروع ہوتے ہیں۔ عربی میں اسو کو نزل کہتے ہیں، نزل۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اس آیت میں نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان بندوں کو جو اولیاء خود اللہ جن کا بن گیا ہے، جن کا دوست وہ ہے، ان کے لیے ہم نے
جنت کے اندر نزل تیار کر کے رکھا ہے رب الرحیم کی طرف سے، رب غفور کی طرف سے، رحمان الرحیم کی طرف سے۔ اللہ اللہ، وہ کیا نزل ہوگا، وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا ذائقہ ہوگا۔ عجیب بات آئی ہے حدیث میں اس سلسلے میں، حیران ہو کے رہ جائیں گے، حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نزل کیا ہوگا پتا ہے؟ آپ نے کبھی کھایا ہے کہ مچھلی کا کوئی جگر ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مچھلی کا کوئی دماغ ہوتا ہے؟ ایسی ہی کوئی چیز ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو نزل کے طور پہ دے گا جنت کے اندر۔ مچھلی کا جگر جو ابھی ہم نے کھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، وہ کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا ذائقہ کا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کتنا ذائقے دار ہوگا، وہ کیا چیز ایسی ہوگی جو نزل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر کے جنتیوں کو رکھا ہے، جن کو خود اللہ نے دوست بنا لیا ہے۔ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان کو نزل دیں گے، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نزل ہے۔ کن کا مرتبہ و مقام بیان ہو رہا ہے؟ انہی کا جو اللہ تبارک و تعالی کے دوست بننے کی سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں، تو انتہا کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ خود اللہ ان سے دوستی کرنے لگتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ کہتا ہے میں دوست ہوں۔ کن کا دوست ہوں؟ مومنین کا دوست ہوں۔ اب یہ دوستی کرنے کا فائدہ کیا؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس سے دوستی کر لیتا ہوں تو کرتا کیا ہوں؟ ان کو اندھیریوں سے نکالنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہاں لے کے جاتا ہوں؟ روشنی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ بڑا لطیف اشارہ ہے، بہت باریک عمیق نظر سے آپ دیکھیں گے نا۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا اللہ ولی، اللہ رفیق ہے۔ پھر وہی مسئلہ ہے، ایک ہے ہم اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں، ایک ہے کہ اللہ خود ولی بن جائے۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رفیق ہے، اللہ ولی ہے۔ کن کا ولی ہے؟ ان کا جو ایمان لاتے ہیں، مومن ہیں۔ تو کرتا کیا ہے؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، ان کو نکالتا ہے اندھیریوں سے۔ کہاں پر؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ تو فرمایا اندھیریاں، گمراہیاں، ضلالتیں، تو فرمایا وہاں پر جمع کا صیغہ، یعنی ایک نہیں ہے، گمراہی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اس سے زائد ہے۔ کیوں؟ جمع عربی میں تین کے اوپر کے لیے آتی ہے۔ تو معلوم ہوا گمراہی ایک نہیں ہے دنیا کے اندر، ہزاروں فرق باطلہ، ہزاروں طرح کے آپ کو گمراہی پھیلانے والے جماعتیں، ہزاروں طرف سے آپ کو کیا ہے پھر گمراہی پھیلانے والے عقیدے، ہزاروں برائیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بہت سے گمراہیوں سے، یہاں جمع کا صیغہ لایا، لیکن جب نکال کے لے جاتا ہوں تو کہاں لے جاتا ہوں؟ الی النور، ایک ہے، روشنی صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، توحید صرف ایک ہے، اسلام صرف ایک ہے۔ یاد رکھ لیجیے، کعبۃ اللہ ایک ہے، امت مسلمہ ایک ہے، صرف ایک، روشنی ایک، ضلالتیں کئی ہیں، ضلالتیں بہت زیادہ جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن روشنی صرف ایک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک، پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک، قرآن ایک، کعبۃ اللہ ایک، راستہ ایک، صراط مستقیم ایک، جنت ایک، ایک ہی ہے صرف۔ تو یہ ہے ایک، روشنی ایک، جن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ ہاں، جو لوگ ہوتے ہیں طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ دراصل نور سے نکال کے شیطان ظلمات میں ڈھکیل دیتا ہے، برائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے، ضلالتوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو یہاں معلوم ہو گیا کہ ایک درجہ ولایت کا یہ ہے کہ بندہ خود سوچے، اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بن جائے، پھر ایک مرتبہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب یہ تشریح ان آیتوں سے ہو گئی نا۔ اب آئیے احترام کے سلسلے میں، تقدس کے سلسلے میں، میں سمجھتا ہوں دنیا کے تمام ادبا، دنیا کے تمام لغات کے ماہرین، دنیا کے تمام زبان داں جمع ہو کر
احترام کے لیے اس سے بہتر لفظ استعمال نہیں کر سکتے یا اس سے بہتر الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، احترام اولیاء۔ یہ کلائمیکس ہے احترام اولیاء کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اور احترام ہم اولیاء کو نہیں دے سکتے جو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ احترام اولیاء کا سب سے بلند درجہ اور چوٹی کلائمیکس ہے، اور روایت کون سی ہے؟ معمولی نہیں ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کون سی ہے؟ حدیث عام احادیث نہیں ہے جو اللہ کے رسول خود اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں، نہیں، یہ حدیث قدسی ہے جو قرآن کے بعد کا درجہ رکھتی ہے۔ 3 درجات ہیں، کلام اللہ، حدیث قدسی اور اللہ کے رسول کی حدیث۔ لیکن یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ عام احادیث میں حدیث قدسی میں فرق کیا ہے کہ صحابی اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، یہ ہے عام احادیث۔ حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، یہ ہے حدیث قدسی، جس میں امام بخاری اپنی کتاب کے اندر، کتاب الرقاق کے اندر، باب التواضع کے اندر حدیث نمبر 6502 جس میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل قال، میں اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس نے کہا ہے۔ اب دیکھیے کتنا پور، اب یہ حدیث قدسی امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے میں روایت کر رہا ہوں۔ فرمایا من آذالی ولیا، کیا فرمایا؟ من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ اللہ اللہ، بڑی تنبیہ شدید، بہت بڑی تنبیہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عادالی ولیا، عدو دشمن، من عادالی ولیا، نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، کہ میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ احادیث میں، کلام اللہ میں، قرآن میں، تنبیہات کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں سوائے ایک گناہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے اندر فرمایا کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، کسی اور گناہ کے لیے نہیں کیا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، ایک مقام ہے جہاں پر ایک گناہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ ہے سود۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہی حرب یہاں پر آ گیا ہے، من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو یاد رکھو میں جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے مدارج، دیکھیے منازل، دیکھیے کیسے ولی بنتا ہے، کیا احترام میں پہنچ جاتا ہے، کون سے احترام سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، اللہ اللہ اللہ، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، وما یزال عبدی بشیء، وما یزال عبدی بشیء یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس قبض المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں،
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. بندہ جتنے اعمال میرے سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے جتنے اعمال کرتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء، ان تمام میں مجھے محبوب ترین وہ اعمال ہیں جو میں نے بندے پہ فرض کی ہیں. ہاں ہم سمجھتے ہیں ولایت کے لیے سب سے پہلی چیز نوافل ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ولایت کے لیے سب سے پہلی چیز فرائض ہے. فریضہ تکمیل کرو. 5 نمازیں نہیں، تہجد پڑھ کے کیا کرو گے؟ تسبیح کی نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ 5 نمازیں فرائض ہیں، پہلے وہ کرو. رمضان کے روزے نہیں، دوسرے روزے رکھ کے کیا کرو گے؟ کعبۃ اللہ کا حج نہیں، انفاق کر کے کیا کرو گے؟ پہلے تم یہ فرائض کی تکمیل کرو. اسی سے دراصل آپ ولایت کے درجے میں داخل ہوتا ہے بندہ. وما تقرب الی عبدی بشیء، کوئی چیز مجھے محبوب نہیں ہے جو بندہ کرتا ہے اعمال. کہاں تک کہ احب الی مما افترضته علیہ، کہ جو کوئی میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے، وہ کرنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. پھر فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اب دیکھیے، اب اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے. اب ذرا کیا ہے، دلوں کو ہاتھ رکھ کے تھام کے سن لیجئے اللہ تبارک و تعالی کس درجے پہ پہنچا دیتا ہے بندے کو جب فرائض کے بعد نوافل کی ابتدا کرتا ہے. فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ پھر اس کے ذریعے، یعنی کس کے ذریعے؟ نوافل کی دائمی ہمیشگی کے ذریعے نوافل کرتا رہتا ہے. نفل نمازیں، نوافل کے صدقے، اسی طرح نفل کام، ذکر، اذکار، اتنا کرتا رہتا ہے کہ حتیٰ کہ میں محبت کرنے لگ جاتا. آ گیا پھر وہی درجہ جو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے آپ محبت کریں، ایک ہے خود اللہ تبارک و تعالی محبت کر لے. یہ دونوں درجے مختلف درجے ہیں. یہاں دیکھیے کس درجے میں پہنچ جاتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے. وہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میں خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا. اللہ، اب دیکھیے محبت جب کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر دائرہ کار کہاں پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں نا، حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس درجے کا. فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جو اس سے چلتا ہے. ہو گیا نا؟ آنکھ بن گیا جس سے دیکھتا ہے، کان بن گیا جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن گیا جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن گیا جس سے کیا ہے؟ چلتا ہے. صرف اتنا فرمایا نہیں، پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اب بندہ جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ اے اللہ یہ ہونا، اے اللہ یہ چاہیے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. ولی جب سوال کرتا ہے میرے پاس ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے ہاتھ کو خالی رد نہیں کرتا ہوں، میں دیتا ہوں اس کو. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، کسی چیز سے بچاؤ کرتا ہے، میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، بچاؤ کرا دیتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اب دیکھیے آخری جملہ تو بڑا ہی محترم ہو گیا ہے. آخری بند اس میں اور بڑا ہی محترم ہے. فرمایا کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی عن نفس عبد المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ او مساءتہ. اللہ اکبر. اس کو سمجھنے کے لیے بھی دل چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر صحیح سمجھ پیدا کر دے، صحیح فقہ پیدا کر دے قرآن اور حدیث کی. فرمایا کہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں کسی کام کے کرنے میں جو میں کرتا ہوں متردد نہیں ہوتا ہوں سوائے اس کام میں. اللہ اکبر. اللہ کو تردد، نعوذ باللہ. تردد کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟
تردد وہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک بری ہے ایک اچھی ہے، اب بندہ انتخاب کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ یہ منتخب کروں یا یہ کام کروں یا یہ کام کروں، جو شش و پنج میں پڑ جانا، شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ کو کیوں تردد؟ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اس کے لیے تو غیب بھی اسی طرح ظاہر ہے جس طرح ظاہر سامنے ہے۔ سورج کی روشنی میں جو کچھ دیکھتا ہے بندہ بعینی، رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالی وہی دیکھتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے تمام غیب کی کنجیاں، پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر، کوئی چیز نہیں اگتی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر، تو پھر اللہ کو تردد کیوں ہے؟ اللہ کو کبھی تردد نہیں ہوتا ہے، اللہ کو کسی معاملے میں کبھی کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ احترام اولیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ احترام ولی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو تردد کس معنی میں ہوتا ہے؟ کس معنی میں ہوتا ہے؟ کس کام میں ہوتا ہے؟ کس سلسلے میں ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے۔ اللہ کہتا ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته۔ مجھے کسی معاملے میں کبھی کوئی تردد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کام میں کہ وہ مومن ولی بندے کی میں روح کو قبض کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کسی معاملے میں تردد نہیں ہوتا ہے اپنے افعال کرنے میں سوائے اس کے کہ وہ مومن بندے کی روح کو میں قبض کروں، کیونکہ اکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ سمجھ لیجئے اب اچھی طرح اس معاملے کو، مرتبہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے موت مقدر میں ہے، اللہ نے قضا لکھ دی، تقدیر بنا دی، کوئی بندہ ولی ہو یا نبی اس سے چھٹکارا نہیں ہے، مرنا ہی مرنا ہے کوئی نہ کوئی دن۔ جیسا کہ وہ واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے حضرت موسیٰ کا جو مفصل مذکور ہے حدیث کے اندر، جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا ملک الموت کو، ایک تو روایتوں میں آتا ہے کہ یوں اچانک داخل ہو گیا تھا، کیونکہ ملک الموت کبھی اجازت کے ساتھ تو نہیں آتا نا، آپ کمرے کے اندر رہیں، کہیں کوئی قاف میں رہیں، غار کے اندر رہیں، سب جگہ پہنچتا ہے۔ تو ایک تو وہ اجازت کے بغیر کمرے میں آ گیا تھا، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر بھی حکم دیا ہے کہ روح قبض کر لوں۔ تماچا ایک رپاٹا دیا، اس سے کیا ہو گیا؟ آنکھیں نکل کے گر گئی بندے کی۔ اب وہ آیا تو تھا انسانی شکل میں آیا تھا، جب ایک تماشا دیا تو اس کی آنکھیں نکل کے پڑ گئی۔ وہ آنکھ لے کے سیدھا اوپر پہنچا اور کہا کہ اے اللہ تیرا بندہ تو آنا ہی نہیں چاہتا، تیرے پاس تو بلانا چاہتا ہے، تیرا بندہ تو آنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو بلانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا اب جاؤ، جا کے کہو کسی بھی کھال پر بکرے کی یا گائے کی آپ ہاتھ رکھ دیں، مٹھی بند کریں، دیکھیں کتنے بال آتے ہیں۔ جتنے بال اس مٹھی کے اندر آئیں گے، ایک بال کے بدلے 1 سال آپ کا اضافہ ہے آپ کے عمر میں۔ جاؤ، کتنا رہنا چاہتے ہو تم؟ دیکھیے اتنی چٹکی کے اندر 100 بال آ جائیں گے، مٹھی کے اندر تو ہزاروں بال، لاکھوں بال آ جائیں گے۔ فرمایا کہ جا کے کسی کھال پہ حضرت موسیٰ کو ہاتھ رکھنے کو کہے، اور ہاتھ کے اندر جتنے بال آ جائیں گے کہتے کہ اتنے 1 سال 1 بال برابر برابر، کتنے بال اتنے سال زندگی کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب واپس لوٹا ہے تو کہا کہ تو آپ کا رب یہ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا پھر 1000 بال آ گئے، 1000 سال مل گئے، لیکن ہوگا کہ پھر مرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تب ابھی صحیح، تب ابھی صحیح، اتنا سب کچھ کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ یہ مقدر ٹلنے والا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے اللہ نے کیا ہے کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ اب اس سے تو کوئی چھٹکارا پانے والا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مزہ چکنا ہے۔ تو یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ مومن کے درجے سے نکل کے ولایت کے مرتبے پہ پہنچ کے اللہ کا مقرب ترین بن جاتا ہے
تو اللہ کہتا ہے دراصل میرا معاملہ تو مراد الموت تھا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو موت ہو جائے۔ اب بندے کو موت یا روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے بدنی، یہ دراصل اس ولی کو دینا نہیں چاہتا، تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے ولی کے لیے کہا کہ مجھے تردد ہوتا ہے تکلیف دینے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل خود دوسرے احادیث میں اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں، کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مومن بندہ ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملتا ہے، جو موت سے کراہت کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا کراہت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ قلنا نکرہ الموت، ہم سب موت کو کراہت کرتے ہیں، کون ہے بیٹھے ہوئے میں مرنے کے تیار ہے؟ بتائیے نا، کوئی چاہتا ہے مرنے کے لیے، مومن ہو مخلص ہو، لیکن یہ تو نہیں چاہتا کہ مر جائے۔ حضرت عائشہ کی فکر دیکھیے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، ہر مسلم بندہ مومن بندہ چاہتا ہے کہ نہ مرو، آپ کہتے ہیں کہ جو کراہت کرتا ہے موت کو اللہ بھی نہیں چاہتا اس سے ملنا۔ تو کہا کہ عائشہ یہ بات کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو جب بھیجتا ہے تو یاد رکھ لیجیے وہاں پر اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو قبض روح سے پہلے ہی وہ بندے کو اس فرشتے نے یہ بشارت دینی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ بشرا کیا بشرا ہیں؟ بشارتیں ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر۔ کیا بشارتیں ہیں؟ یہی بشارتیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کی جان کو قبض کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا سلام ہو، سلام 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 قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین میں فرمایا یہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی کا پیغام کے ساتھ ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ انعامات یہ جنت میں رکھا ہوا ہے، حور ہے تڑپ رہی ہے آپ کی ملاقات کے لیے، یہ قصر ہے ایوانات ہیں کیسے چاندی اور سونے کے ساتھ جو آپ کے منتظر ہیں، تو بندہ چاہنے لگتا ہے کہ اب میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، بندہ چاہنے لگتا ہے، ولی اللہ چاہنے لگتا ہے اب میری ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہو جائے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی کی مراد الموت تھی، یعنی اللہ نے قضا میں لکھ دیا تھا ہر ایک کو موت ہونا ہے، یہ ہے مراد الموت، اسی حالت میں بندے کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مرید الموت ہو جاتا ہے۔ مراد الموت کے سلسلے میں بندہ جیسے ہی سنتا ہے کہ اس کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں تو مومن بندہ کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے، تو وہ مرید الموت بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسی حالت میں اس کی روح قبض کرتا ہے کہ وہ راضی برضا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار کو جانے کے لیے۔ یہی کافر بندہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آتے ہیں انتہائی کراہت کے شکل میں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ عذابات ہیں تو وہ بچ لگتا ہے۔ دوسری روایت اور اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ ہیں کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، کہ وہ اندر جسم کے اندر روح بھاگنے لگتی ہے کہ چھپ جائے ملک الموت سے، نئے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جو کچھ کرتے تھے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، اب جہنم کے دروازے اس روح کے لیے کھول دو۔ اب دیکھتا ہے سامنے جہنم، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، ملک الموت سر پہ، روح قبض کرنے کے لیے تیار، روح بھاگنے پیچھے، تو کراہت کرتا ہے، اللہ بھی کراہت کرتا ہے ایسی روح سے جب پہنچتی ہے دربار اعلیٰ میں اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے اٹھا کے ایسے ہی اٹھا کے پھینک دو۔ پھر اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر ملائے اعلیٰ کے اوپر وہ مقام جہاں تک پہنچتی ہے روح،
ایسے ہی بے دردی سے پھینکا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس آیت کا یہی مطلب ہے سورہ انبیاء کی، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ اللہ اس روح کو پھینکتا ہے کہ وہ ہوا میں پرزے پرزے ہو جائے یا پرندے اس کو کھا جائیں، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اب آئیے اس کے سب سے پہلے بند کی طرف۔ میں نے یہ تفصیلات صرف لغوی اعتبار سے، معنی کے مفہوم کے اعتبار سے سمجھا دی ہے۔ اصل اس حدیث کو مرتبہ و احترام کے لحاظ سے سمجھ لیجئے۔ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ولی بننا شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے کسی کو ولایت کے لیے منتخب کرتا ہے، تو سب سے پہلا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ کہ وہ فرائض کی ادائیگی پہ کمر بستہ ہو جائے۔ سب سے پہلے فرائض، اور فرائض میں سب سے اونچی فریضے کی چیز توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ یونس میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی رنج کا مقام بھی نہیں ہے۔ خوف ہمیشہ دنیا میں کسی کا کسی طرح ہوتا ہے، رنج کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچتا رہتا ہے، تو خوف بھی نہیں رنج بھی نہیں، تو مقام کون سا ہوا؟ دنیا نہیں، مقام جنت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر خوف بھی نہیں ہوتا، رنج بھی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا تو رنج بھی ہوتی ہے، جس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے۔ تو علل اعلان ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشارہ دے دیا کہ جو ولی ہیں ان کے لیے جنت میں نے مقرر کی ہے، ویسے مقام میں انہیں پہنچا دوں گا جہاں پر کوئی رنج بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے، کن کے لیے ہے؟ فرمایا آمنو وکانو یتقون، دو ہی شرائط ہے ولی کے۔ ولی کو کیسا پہچاننا ہے؟ جھبے سے، قبے سے، لال گاڑی، ہری پکڑی، بڑی بڑی تسبیح، نہیں کوئی نشانی نہیں۔ نشانی دو نشانیاں، کیا دو نشانیاں؟ آمنو وکانو یتقون، دیکھو ایمان لانا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا الولی کون؟ المؤمن التقی۔ الولی کون؟ المؤمن التقی۔ ولی کون؟ وہ جو ایماندار ہے اور تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ دو ہی دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نشانیاں ہیں ولایت کے لیے۔ اب یہ دونوں چیزیں کس سے متعلقہ ہیں؟ نہ آپ آج تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ آپ جانیں کہ ایمان اس کے دل کے اندر کتنا ہے، تقوی اس کے دل کے اندر کتنا ہے۔ سائنس بہت آگے ہے لیکن اب تک یہ آلہ تو نہیں نکلا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قلب سے متعلقہ ہیں، ایمان قلب سے متعلق، تقوی قلب سے متعلق۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دل ہے جو تمام اعضاء میں اگر صحیح ہوگا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دیکھو ایک لوتھڑا گوشت کا ہے تمہارے جسم کے اندر، وہ صحیح ہے کل جسم صحیح ہے، وہ خراب ہے پورا جسم برباد ہے۔ الا وہی القلب، اور یہ قلب کے بارے میں فرمایا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ اپنے صدر کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ تو تقوی بھی دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان بھی دل کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کے تقوی اور ایمان کو دیکھیں۔ تو اللہ اور بندے کا، ولی کا معاملہ ظاہری طور پر بندوں کو کچھ نہیں دکھتا، یہ اللہ اور بندے کا تعلق باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا تقوی کے لائق ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کے مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے بلند ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اپنا احترام کرانے
دکھانے کے لیے، دنیا کے اندر ظاہر پرستوں کے لیے، دنیا کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، تو یاد رکھ لیجیے خدا کی قسم، خدا کی نظر میں کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم کے اندر فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ لوگوں دیکھو، اپنے نفس کی بڑائی، اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے نفس کا احترام بیان مت کرو، میں فلاں، میں بڑا تہجد گزار، میں یہ اعمال کرتا ہوں، میں جنتی ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ لے لیا۔ نہیں، یہ شیخی بھی کارنہ نہیں ہے، اللہ نے روک دیا ہے فلا تزکوا انفسکم، کوئی اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرے، هو اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی صاحب ولی ہے، کبھی اظہار رائے نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوں، تو جو اظہار رائے نہیں کر سکتا، ہم کو پہچاننے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کی ولایت کا اندازہ کر سکیں۔ ظاہر بین آنکھیں ولی کو نہیں دیکھ سکتی، ولی جو حقیقتاً ہے وہ کبھی اظہار نہیں کرے گا دنیا کے اندر، تو اب پہچانے تو کیسے پہچانے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے نا جی۔ ظاہر بین آنکھیں ولی کو پہچان نہیں سکتی، جو کہے میں ولی ہوں وہ ولی ہو نہیں سکتا، تو پھر پہچانے تو کیسے پہچانے؟ فرمایا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں کن کے اندر؟ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر۔ عبادہ ابن صامت کی روایت ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، دارمی کے اندر، دارالقطنی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عبادہ ابن صامت نے پوچھا کہ آخرت تو معلوم ہے، وہاں کی بشارت جنت ہے، لیکن اے اللہ کے رسول دنیا کی کیا بشارت ہے؟ لہم البشرا، دنیا میں کیا بشارتیں ہوتی ہیں ولی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب ہے۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے دنیا کے اندر، کس کی؟ ہدایت کی، کس کی؟ صراط مستقیم کی، کس کی؟ اطاعت کی۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خواب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خواب دراصل مومن بندے کے لیے مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور یہ خواب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت تو اب آنے والی نہیں، نبی تو کوئی بننے والا نہیں، لیکن اس کے درجات اگر تقسیم کیے جائیں 40/6واں حصہ، 46واں حصہ، اب پتہ نہیں کہ وہ درجات کیسے تقسیم ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، یہ خواب کے ذریعے مومن بندے کو مدد کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے اس کی طاعت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بھی شیطان کے لغزشوں کی وجہ سے، شیطان کے اکساہٹوں کی وجہ سے، شیطان کے وساوس کی وجہ سے جب اس کی زندگی کے اندر خلل آتا ہے، اطاعت سے منحرف ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی دوسرے ہدایتوں کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پہ قائم کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ولی ظاہری طور پر اگر کسی طور پر نشانی کے طور پر ہم پہچاننا چاہتے ہیں تو جبہ ہے، نہ قبہ ہے، نہ پگڑی ہے، نہ تسبیح ہے، نہ حلیہ ہے، اصل معاملہ ہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کوئی بندہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے، اور جس حیثیت سے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اسی حیثیت سے بندہ اپنی ولایت کے مراتب آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی ولایت کا مرتبہ ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہوں گے افضل الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ تمام انبیاء کے گروہ میں، تمام انبیاء، تمام انسانوں کے گروہ میں سب سے مقدس ترین گروہ انبیاء کا گروہ۔ اگر اس کے بعد ولایت کی حیثیت سے تمام انسانوں کو لے لیا جائے تو سب سے بلند مرتبہ ولی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کیوں؟ اتباع سنت سے اس سے بڑھ کر کوئی اور انسان نہیں ہے، صرف یہی ایک وجہ ہے۔ اتباع سنت میں ان سے بڑھ کر کوئی اور انسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اتباع سنت کیسی ہوا کرتی تھی۔ رسول کا وفات کا موقع ہے،
صحابہ پریشان ہیں، کبھی اس معرکے سے، کبھی اس معاملے سے، کبھی اس واقعے سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ نبی کا مرنا اور نبی کی وفات یہ ان کی زندگی میں پہلا واقعہ، حتیٰ کہ عمر جیسی شخصیت جس کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پرانے زمانے میں لوگ اللہ تبارک و تعالی الہام کیا کرتے تھے، اگر میری امت کا کوئی ملہم بندہ ہے تو وہ عمر ہے، محدث کوئی ہے تو وہ عمر ہے، عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان نہیں گزرتا ہے۔ ایسا عمر بھی اپنا ذہن کھو بیٹھا، اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ عمر خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ کہہ جنت نصیب کر دے۔ کیسے کیسے انہوں نے شریعت کے لیے بہت سے ایسے مسائل کو واضح کر دیا ہے جو مبہم تھے، لیکن ایسے عمر بھی اس وقت کہتے ہیں کہ میں تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں تو میں اس کا قلم کر دوں گا۔ اس حیثیت میں سب سے پہلی شخصیت، سمجھنے والی شخصیت کوئی تھی، شریعت کو اتباع سنت کا اعلیٰ مقام پہ کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو آئے اور کہا، دیکھا، چادر اٹھائی، پھر بوسا دیا، چادر کو موچا، باہر نکلے، کہا ایھا الناس، لوگوں دیکھو، سنو، یہاں جمع ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ لوگوں اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مت کہیے کہ میں نے مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، بعینہ وہی الفاظ ہیں جو رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر آپ مر جائے۔ کہا جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جان لے کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں ہے، حی لا یموت، زندہ ہے وہ قیومیت کے ساتھ، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ واضح کر دیا تھا کہ امت مسلمہ محمد الرسول اللہ کے احترام میں صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی حد تک نہیں جائے گی۔ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اطاعت کرے گی، عبادت نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے واضح کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے اتباع، اسی سے ولایت کے مرتبے پہ پہنچتا ہے بندہ، اسی سے پہچانا جاتا ہے کوئی بندے کے معاملے میں کہ صاحب ولی ہے، صاحب کرامات۔ پھر اس کا ایک بنیادی وصف نہیں بلکہ کبھی کبھار کسی ولی سے ہو بھی جایا کرتا ہے۔ صدیق اکبر سے بھی ہوا ہے، ہم فلاں کو ولی کہتے، فلاں کو ولی کہتے، فلاں کو ولی کہتے، صدیق کو کوئی ولی کہا ہے؟ یہ ہماری جہالت نہیں تو کیا ہے؟ صدیق ولی نہیں تو یاد رکھ لیجئے پھر کائنات کے اندر کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ عمر ولی نہیں تو پھر کائنات کے اندر کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ عثمان ولی نہیں تو پھر کوئی کائنات کے اندر ولی ہے ہی نہیں۔ علی نہیں ہے تو پھر کوئی اور کائنات کے اندر ولی ہے ہی نہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کی مقدس جماعت ولی نہیں تو پھر کوئی اور آگے آنے والا ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ولایت کا مقام تو سب سے پہلے انہی سے ہے، کرامات انہی سے صدور ہوئے ہیں۔ بخاری کی روایت میں موجود ہے حضرت ابو بکر کی کرامت، آپ نے، میں نے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ کھانے کے سلسلے میں مہمان آئے ہوئے، اللہ کے رسول کے مہمان، کھانا صرف کتنے کا؟ 2 آدمیوں کو بس نہیں، 3 مہمان آ گئے، خود یہ لوگ 3 تھے، بیٹا، بیوی اور یہ عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر، پھر ان کی ماں۔ کہتے کہ کھانا آیا، بیٹھے، لقمہ اٹھا رہے ہیں، اندر سے کھانا بنتا ہے، جیسے ہی لقمہ اٹھا رہے ہیں پھر کھانا بن جاتا ہے۔ 6 کے 6 کھانا کھا لیے، برتن میں دیکھا تو کھانا ایسے ہی موجود ہے جتنا تھا۔ ابو بکر کی کرامت نہیں تو پھر کس کی کرامت ہے؟ کرامت بھی حق ہے، کرامت کے منکر نہیں ہیں ہم، شعبدہ بازی کے منکر ہیں۔ جو اتباع سنت نہیں کرتا ہے، جس کی زندگی اتباع سنت کا احوال بیان نہیں کرتی ہے، ظاہر میں نماز نہیں،
ظاہر میں عبادت نہیں، ظاہر میں اللہ کی اطاعت نہیں، پھر وہ شعبدہ بازیاں کرتا ہے کرامت کے نام پہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ کرامت کبھی نہیں ہو سکتی. کرامت سے ولی کو نہیں پہچانتے، ولی سے کرامت کو پہچانتے ہیں. یہ اصولی جملہ لکھ کے رکھ لیجیے اپنے ذہنوں کے اندر. کرامت سے ولی کو نہیں پہچانا جاتا، ولی سے کرامت کو پہچانا جاتا. جیسا بچے سے شادی کو نہیں پہچانا جا سکتا. کوئی بچہ آ کے کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ہاں جی زنا سے بھی ہو سکتا ہے نا، شادی ہی سے ہو. زنا سے نہیں ہوتا ہے کیا بچہ؟ شادی ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ تو بچے کی نشانی شادی ہونے کا مطلب نہیں ہے. شادی سے بچے کو پہچانا جاتا، نہیں تو ولد الزنا کہیں گے. بعینی اسی طرح اتباع سنت میں انسان زندگی گزارتا ہے. اس کے ہاتھوں کوئی صدور ہو جائے کرامت تو ہم کہیں گے کرامت. لیکن جو اتباع سنت نہیں، مومن نہیں، تقی نہیں، متقی نہیں، اس کے ہاتھوں کوئی کرامت ہو تو ہم کہیں گے یہ شعبدہ بازی ہے، کرامت نہیں ہے. دجال بھی کہے گا برس جاؤ تو پانی برس جائے گا. دجال بھی کہے گا خزانے نکلو تو خزانے نکل جائیں گے. دجال بھی کہے گا مر جاؤ تو مر جائے گا. دجال بھی کہے گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ دجال بڑا با کرامت ولی ہے، ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں شعبدہ بازی ہے. کیوں؟ وہ اتباع سنت کے اندر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا. بعینہ ہی اسی طرح یاد رکھ لیجئے اللہ کے ولی کا احترام مسلم، اللہ کے ولی کے کرامات مسلم، لیکن جو جھوٹے دھوکے باز ہیں ان کے لیے سب کچھ جائز نہیں ہو جاتا. جو اللہ کے متقی، اللہ والے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کرامات کا صدور ہم مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل پہ مانتے ہیں. اب آئیے جن کی شخصیت ولایت کے مرتبے پہ پہنچی ہے، جن کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ قطب الاقطاب ہے، جن کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ غوث العظم ہے، ہم ان القابات پر لیکن اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے ٹکرانے والے الفاظ ہوں گے تو ہم استعمال نہیں کریں گے. لیکن احترام کے لحاظ سے محترم ترین شخصیت تھی. ہاں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ان کے رحمتوں کی بارش کرے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا مقام دیا تھا. یہ صاحب اللہ تبارک و تعالی کی توحید، وحدانیت، اسلام، اعمال، اطاعت اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اسی سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ صاحب ولی ہیں. یہ نہیں کہ ان کی شعبدہ بازیوں سے پہچانا، یہ نہیں ان کے کرامات سے پہچانا. یاد رکھ لیجئے اس طرح کے کام اگر اتباع سنت کے بغیر ہوتے تو کوئی آج شیخ عبد القادر جیلانی کو ولی کی حیثیت سے جاننے والا نہیں ہوتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیوں یہ مرتبے پہ پہنچے؟ مانتے ہیں ہم بھی، عام طور پر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے. سب سے بہتر ماننے والے ہم ہی ہیں جو توحید پہ قائم ہیں. ہاں، اہل السنت والجماعہ کے عقیدے کے اعتبار سے میں نے پہلے سمجھا دیا تھا احترام ولی کیا ہے. اب اسی حیثیت سے بات کو سمجھ لیجیے. حضرت شیخ نے اپنی کل زندگی میں جو دروس دیے ہیں، اس دروس کے بہت بڑے مجموعے جو ہم کو آج ملتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عہد کیا تھا، تاریخ کیا تھی. ہجری کے لحاظ سے یہ 470 عیسوی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. عیسوی کے لحاظ سے 1070 پر 7 ہے ان کی پیدائش کی ڈیٹ. ایک روایت آئی ہے کہ ایک ماہ رمضان کی تاریخ میں پیدا ہوئے. کل زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اچھی اور طویل دی تھی. 51 سال کی زندگی گزاری ہے، 90 پر 1 سال کی. ان کی وفات 560 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے، 1160 پر 6 عیسوی میں ہوئی ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیجئے، 470 سے 560 پر 1 ہجری برابر 90 پر 1 سال ہوتے ہیں. پیدائش 1 رمضان المبارک میں ہوئی ہے. باپ کا نام ابو صالح موسیٰ تھا، ماں کا نام فاطمہ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں بڑے ہی صالح ترین لوگ تھے اپنے دور کے، اور دونوں سلسلے کے اعتبار سے ایک صدیقی سلسلے کی تھی ماں اور سید شیخ سلسلے کے تھے باپ. دونوں طرف نجیب الطرفین تھے، دونوں طرف اعلیٰ نسب کے حامل تھے.
باپ کی طرف سے نسب حضرت امام حسن تک پہنچتا تھا، ماں کی طرف سے نسب حضرت صدیق اکبر کی طرف پہنچتا تھا، نجیب الطرفین تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی بہترین فہم عطا کیا تھا دین کے سلسلے میں۔ جب یہ 17 سال کی عمر کو ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں مجھے اللہ تبارک و تعالی کے علم کے لیے وقف کر دیجیے، میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جو مادری گاؤں ہے یا مادری بستی ہے وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ بستی جہاں پر یہ تھے وہ ایران کے اندر آج کا جو تبرستان ہے وہاں پر، جس کو اس زمانے میں گیلان یا جیلان کہا جاتا ہے، اسی سے جیلانی ہے، یہ بستی کی طرف منسوب ہے ایران کے اندر۔ یہی کہ ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ایران کا جو کچھ گورنر تھا وہ تھا معز الدین، اور اسی طرح خلیفہ جو تھا اس وقت بغداد کا، وہ خلیفہ کا مقتدی بامر اللہ۔ غرض کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 17 سال کی عمر میں کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے میں جانا چاہتا ہوں، میں علم کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے محصول کر دینا، طالب بنا دینا چاہتا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس کے بعد مجھے قیامت ہی دن کی ہی ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تم جاتے ہو اس نیت سے علم حاصل کرنے کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ملاقات قیامت ہی کے دن ہو سکتی ہے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور تم کتنے سال بعد پلٹو گے یہ مجھے پتا نہیں۔ آج کی طرح نہیں کہ 7 سال جا کے پڑھ کے آ جاؤ، 5 سال جا کے پڑھ کے آ جاؤ، پھر مفتی بن جاؤ، عالم بن جاؤ، نہیں۔ اس زمانے میں تو مسئلہ یہ تھا کہ تحصیل علم کے لیے جو بندہ نکلتا تھا پر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا گھر کون سا ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کے رشتہ دار کہاں ہیں، پھر وہ کتنی مدت ہے جو ختم کر کے واپس آتا تھا، دیکھتا تھا کبھی بستی کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ کہتے ہیں جب میں 17 سال کی عمر میں نکلا، ماں نے کہا تمہارے باپ نے جو چھوڑا ہے وہ تو کل 80 دینار ہیں، تمہارا ایک بھائی ہے اس کے لیے 40 دینار رکھ دیتی ہوں، 40 تمہارے جبے کی کدری کے اندر باندھ دیتی ہوں تاکہ تمہاری زندگی میں کام آ جائیں۔ نکلے پھر وہاں سے، یہ جی 40 دینار کل پونجی تھی لے کے نکلے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ راستے بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کی سندیں تو نہیں ملی ہے مجھے لیکن بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جا رہے تھے کہ راستے میں حملہ ہو گیا ڈاکوؤں کا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کے جو سردار ہیں، جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا اے نوجوان کیا کچھ ہے تیرے پاس؟ تو ان کے پاس اپنے جو کچھ سامان تھا اس میں سے تو کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، جبے کے اندر بغل کے نیچے یہاں پر تھیلی ہے، اس میں 40 دینار ہے۔ حیران ہو کے ہنس کے آگے بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس نے سمجھا کہ پاگل ہو گیا ہے کہ اتنا چھپا کے کوئی بتائے گا، تو یہ تو جھوٹ کہتا ہے، مذاق کرتا ہے، آگے نکل گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ نوجوان کچھ تیرے پاس بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ دو آدمیوں کو ایک ہی جواب ملا، تو جب سردار کے پاس جمع ہوئے تو سردار نے پوچھا کوئی واقعہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے نوجوان سا، لیکن کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہ اچھا بلا کے لے کے آؤ۔ سردار کے پاس پہنچے، شیخ عبد القادر دیلانی سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، بغل کے نیچے یہاں پر 40 دینار ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مذاق کرتے ہو سردار سے بھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مذاق نہیں، بالکل صحیح کہتا ہوں۔ سردار نے حکم دیا کہ کھولو ان کی گدری۔ جب کھولا گیا دیکھا گیا تو 40 دینار موجود ہے واقعہ۔ حیران ہو کے سردار نے پوچھا کہ اے بچے کون سی چیز ہے جسے تجھے مجبور کر دی کہ اتنا چھپا کے رکھا گیا مال بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کو لازم کر لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا اس وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کو لازم کر لینا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، تو اب آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ دیکھیے اب کوئی بات دل سے جب نکلتی ہے نا اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ دکھاوے کے لیے آپ لاکھ کہیں اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے بات نکلی تو اثر بھی ہوا ہے سردار کے۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں تو اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، میں تو اپنے پروردگار سے مسلسل پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا ہوں، آج تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مصلح بن کے پھر انہی کے ساتھ آگے چل گیا ہے، روایتیں ہیں۔ غرض کے آگے بڑھتے ہیں بغداد کی طرف، پھر وہاں پر تحصیل علم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جس شیخ سے علم حاصل کرتے ہیں اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں کہ شیخ خود اپنا مدرسہ انہی کے سپرد کر کے کہتے ہیں کہ تم لائق فائق فاضل ہو، تم لائق فائق فاضل ہو،
تم ایسے شاگرد ہو کہ تمہیں مسند پر بٹھایا جا سکتا ہے. پھر جب بیٹھتے ہیں شیخ کے مسند پہ تو یاد رکھ لیجئے عوام کے اندر جو واعظ اور نصیحت و دروس کا جو انداز ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مدرسہ بہت جلدی تنگ ہونے لگتا ہے. مختلف عوام کے جو لوگ ہیں، آس پاس کے گھر کے جو لوگ ہیں، اپنے گھر دے دیتے ہیں. مدرسہ توسیع ہونے لگتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ وقت کے عمراء و خلیفہ پہ ان کے مجلس میں آ کے باادب بیٹھ کے سنا کرتے تھے دروس کو. درس کیا ہوا کرتے تھے؟ آج جس بات سے انہوں نے کل زندگی کو روکا ہے، شرک سے اجتناب کا، انہی کی قبر کو اور انہی کے نام پر قبروں کی گجاوری شروع کر دی گئی ہے. یاد رکھ لیجئے ان کی کل زندگی کا مسئلہ ہی، کل زندگی کی تعلیم ہی کیا تھی؟ ہمیشہ کہا کرتے دیکھو لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لو. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو، کسی پر توکل نہ رکھا کرو، ہمیشہ اتباع کرو، ابتدا نہ کیا کرو. دیکھیے 2 کتابیں مشہور ہیں ان کے اپنے ملفوظات کی، ایک ہے غنیۃ الطالبین، ایک ہے فتوح الغیب. دونوں کتابیں اٹھا کے پڑھ جائیے، آپ کو کسی بھی بک ڈپو میں مل جا سکتے ہیں. تراجم کے ساتھ کیا ہے ترجمے مل جا سکتے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے مجلس کے دروس کیا ہوا کرتے تھے. سب سے پہلا مجلس نمبر 1 فتوح الغیب میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. فرمایا 3 باتوں کا انسان اگر مومن صاحب ولی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے 3 باتیں فرمائی ہے. مومن کی شان کے عنوان سے اوپر رکھی ہوئی یہ 3 باتیں فرمایا اپنے مجلس کے لوگوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو بجا لایا کرو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو تابعداری کیا کرو اور اللہ کے نواہی سے اجتناب کیا کرو. اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جایا کرو اور تقدیر پہ راضی برضا ہو جایا کرو. یہ 3 اصول ایسے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس پورے اسلام کا لب لباب ان 3 باتوں کے اندر موجود ہے. یاد رکھ لیجئے زندگی کا ماحصل مسلم کا یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جڑ جائے، اللہ کے نواہی سے مشترب ہو جائے اور زندگی کے تمام مسائل میں تقدیر پہ اللہ پہ اطمینان کر لے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فلاں ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا کر لیتا تو اچھا تھا. یہ رنج، یہ خلق، یہ جو کچھ اندر پیدا ہوتا ہے یہ دراصل بے اطمینانی. کیوں؟ تقدیر پہ آپ راضی نہیں ہیں. زندگی کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ تقدیر پہ آپ راضی ہو جائیں، کہیں کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے یہ بالکل مناسب ہے. اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے کچھ بھی، اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ 3 نصیحتیں سب سے پہلے صفحے پہ لکھی ہوئی ملیں گی. پھر فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا. لوگوں دیکھو، اتباع کرو، بدعتی نہ بن جاؤ. اتباع کرو، دیکھو نئی نئی چیزیں دین کے اندر نہ نکالنا. اسی طرح فرمایا اطیعوا ولا تخالفوا. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، خلاف ورزی مت کرنا. واستعینوا ولا تستعینوا بغیرہ. لوگوں دیکھو اللہ ایک کے لیے مانگنا ہے، مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، مشکل میں پکارو صرف اللہ کو پکارو، مصائب میں پکارو صرف اللہ کو پکارو. توحید کو اپنے لہجہ بنا لو. یہ ہے میری تعلیم، میری نصیحت. کسی غیر سے کبھی نہیں پکارنا. ولا تستعینوا بغیرہ. سلو اسی طرح دیکھو، مانگو تو سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو. اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت کی تھی، اذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. اسی طرح فرمایا کہ تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو. حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو سوال کرو، اللہ سے سوال کرو. شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہی کہا تھا، بعینہ یہی لفظ استعمال کیا تھا. لوگوں دیکھو، سنت کا اتباع کرو، بدعات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. اللہ کو پکارو، کسی غیر کو نہ پکارو. لیکن ہم نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں اگر برزخ کے اندر سنا جا سکتا ہے تو اولیاء اللہ کو آج کے ارکان، آج کے کاموں کے لحاظ سے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عالم دنیا اور ہے، عالم آخرت اور ہے. اللہ نے ان کو تکلیف دینا نہیں چاہا، انہیں بڑے بلند مرتبے پہ رکھا ہوا ہے.
اگر آج کی کارکن آج کے ارکان آج کے کام دیکھ لے تو اولیاء کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. کیوں؟ انہوں نے زندگی بھر یہی توحید کا پرچار کیا تھا, زندگی بھر اسی عنوان کے ساتھ کام کیا تھا, اتباع سنت کے لیے کام کیا تھا, حتیٰ کہ اتنا متبع سنت تھے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے, وقت کے خلیفے کی بھی پرواہ نہیں کی ہے. پتا ہے آپ کو ان کی زندگی کے احوال آپ کو تعجب میں مبتلا کر دیں گی. ولی کے لیے آج سمجھا جاتا ہے کہ شادی نہ کرے, مجرد رہے, جنگلوں میں پھرے, غاروں کے اندر زندگی بسر کرے, پھر ولی بن جاتا ہے. قبروں سے بے نیاز ہو جائے, دیوانوں کی طرح حرکت کرے, پھر ولی بن جاتا ہے. یہاں دیکھیے اس ولایت کے مرتبے پہ پہنچنے والے ولی کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو 4 شادیاں کی ہیں. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, پورے 4 شادیاں کی ہیں شیخ نے. روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اولاد بھی بڑی کثیر دی تھی. کتنے بچے ہیں پتا ہے شیخ کو؟ پورے 49 ہیں. کتنے ہیں؟ کسی اور کے نہیں, پوتا پوتی ملا کے نہیں کہتا ہوں, ان کے اپنے بیٹے کہتا ہوں. ان کے اپنے بیٹے 4 شادیاں کی ہیں شیخ نے. اللہ نے بہت کثرت سے اولاد دی تھی. 49 ہے کل اولاد, جس میں 27 مرد بچے ہیں, 22 عورت بچیاں ہیں. 22 عورت بچیاں, 27 مرد بچے. اتباع سن کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے, شادی سے کچھ تردد تھا, لیکن پتا ہوا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت میں سے ہے, اور جو کوئی میری سنت سے اکراہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک نے کی سنت کے مطابق بالکل 4 ہی کر لی. شریعت میں پورے 4 کی اجازت ہے. ابو بکر کی 4 بیویاں ملتی ہیں. ہاں, خلفائے راشدین میں جتنے اٹھا کے دیکھ لیجئے سب کے لیے کیا ہے, ایک نہیں ہے, زائد بیویاں ملیں گی. حضرت عثمان کی 9 بیویاں ہیں, یعنی ایک کے بعد دیگرے شادی کی ہیں انہوں نے. حضرت علی کی بھی 9 بیویاں ہیں, ایک کے بعد دیگرے شادی کی ہیں. حضرت عمر کی بھی کیا ہے, 4 سے زائد بیویاں ہیں, ایک کے بعد دیگرے شادی کی ہیں. تو یاد رکھ لیجئے اتباع سنت کا یہ حال تھا. اور اسی طرح مسائل کے اندر کس کے متبع تھے سمجھ میں آتا ہے. کس کے متبع تھے؟ کون سا سب سے اصح ترین مسئلہ کتاب و سنت سے قریب ہے اس کو فالو کرنے والے تھے. اور اپنے امام کی حیثیت سے جس کو چنا تھا وہ پتہ ہے کون ہے؟ امام ابن حنبل ہے, جو اہل السنت والجماعت کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں شیخنا امامنا, تو روایتوں میں لکھا جاتا ہے یہاں پر مراد امام احمد ابن حنبل مراد ہیں, جن کو کیا ہے, سب سے زیادہ سنت کا قریب ترین مسلک, اور جنہوں نے محدث کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا, مسند تیار کی تھی. مسند امام احمد 30,000 سے زائد حدیثوں کا مجموعہ, انہی کو مانتے تھے. اور جہاں کہیں بھی معاملہ معلوم ہو کہ سنت سے ہٹا ہوا ہے, جس کسی کا بھی مسلک کو چھوڑ کے سنت کے مسلک کو فالو کرنے والی شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی. انہی کی یہی اتباع تھی جو آگے بڑھتی اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے مسلمانوں میں ان کے قلوب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کو ڈال دیا تھا. جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں بخاری ہی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ جبرائیل دیکھو فلاں زمین کا جو بندہ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں, اور تم اعلان کر دو آسمان دنیا کے فرشتوں کو کہ سب اس سے محبت کریں. جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے محبت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. پھر یہ آسمان 7 آسمانوں میں یہ محبت پھیلا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اہل زمین جو کچھ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی محبت کو ڈال دیتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح فرمایا کہ جس کا بغض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس سے بغض رکھتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں بندے کو میں ناراض ہوں. اسی طرح جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ 7 آسمانوں کے فرشتے بھی ناراضگی کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں. پھر اہل زمین کے اندر ناراضگی رکھ دی جاتی ہے. یہی اتباع سنت تھی جس کی وجہ سے پورے وقت کے جو لوگ تھے بڑے بڑے کیا ہیں صاحب ولی بھی ان کی مجلسوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈال دی تھی. آج بھی اہل ایمان شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ محبت کی وجہ اسلام ہے, محبت کی وجہ دین ہے, محبت کی وجہ اطاعت ہے, محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے جو مجاہدات جو کام کیے وہ ہیں محبت کی وجہ اس دین کو پھیلانا ہے, محبت کی وجہ اس دین کا پرچار ہے, محبت کی وجہ توحید ہے. تو یاد رکھ لیجئے یہ توحید ہی, یہ اتباع سنت ہی وہ مقام حضرت عبد القادر جیلانی کو عطا کی. اگر کوئی متبع سنت بننا چاہتا ہے, اگر وہ صحیح معنوں میں عبد القادر جیلانی کو ولی مانتا ہے, اس سے گزارش یہی ہے کہ شرک کے کاموں سے مجتنب رہو. ان کا سب سے پہلا پرچار, سب سے پہلی نصیحت یہی تھی, لوگوں اللہ سے مدد مانگو, کسی غیر سے مدد نہ مانگو. لوگوں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, کسی دوسرے کی اطاعت نہ کرو. لوگوں دیکھو بدعات میں نہ پڑو, سنت کی راہ اپناؤ. لوگوں دنیا کے اندر گناہ نہ کرو, اطاعت کی راہ اپناؤ. اگر کچھ پوچھنا بھی ہے تو اللہ سے پوچھو. دیکھ لیجئے فتوح الغیب کے اندر یہ تمام الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ولایت الطالبین میں سب سے پہلا خطبہ ہے, پڑھ لیجئے. اس میں فرمایا مسلمان کو چاہیے اگر کوئی بندہ ہونا چاہتا ہے, مسلمان ہونا چاہتا ہے, سب سے پہلے کلمہ پڑھے. کلمہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا لوگوں دیکھو یہ ہے کلمہ جس کی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اور جو اللہ کو موحد اور توحید کے ساتھ مان لے وہ مسلمان بن جاتا ہے. سب سے پہلا خطبہ غنیت الطالبین میں آج بھی موجود ہے, جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ ہے مختصراً شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ تاریخی اور سوانحی خاکہ, جس کے تحت شیخ نے اپنی کل زندگی توحید کے دروس میں گزاری ہے. آج ہم نے انہی کے نام لے کے بہت سے ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا, اگر وہ دیکھتے تو سخت ناپسند کرتے. اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ملا کے آپ لوگوں کے لیے عنوان باندھا تھا, شیخ عبد القادر جیلانی اور احترام اولیاء. تو یاد رکھ لیجئے کتاب و سنت دلائل کی بنیاد پہ میں نے ثابت کر دیا ہے احترام برحق ہے, کرامات اولیاء برحق ہے. اور اسی طرح شیخ نے اپنی زندگی میں توحید کے جو دروس دیے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے کھل کے وضاحت کر دی. کوئی بھی شیخ کا نام لے کے غلط کاری کرتا ہے تو یہ شیخ کی خرابی نہیں, یہ اس کی اپنی خرابی ہے. کوئی اسلام کا نام لے کے داڑھی مڑاتا ہے تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے. کوئی اسلام کا نام لے کے شراب پیتا ہے تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے, اسلام کی خرابی نہیں ہے. تو یاد رکھ لیجئے, اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے, شیخ عبد القادر جیلانی اہل سنت کے اماموں سے ایک امام ہیں. ابن تیمیہ نے اس کی توثیق کی ہے, امام ابن کثیر نے اس کی توثیق کی ہے, امام ابن حزم نے اس کی توثیق کی ہے. یہ بہت بڑے اماموں میں شامل ہیں, انہوں نے مدح کی ہے. یہ بہت بڑے اہل سنت کے اماموں سے اندر سے مانے جاتے ہیں, اور ان کے کرامات کا صدور بھی برحق ہے. لیکن جو بیجا کرامات لکھی گئی ہیں بلا دلیل کے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں بالدلیل اگر کوئی کرامت ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوتے ہیں. تو یہ مغالطات تھے جن کو دراصل دور کرنا چاہتا تھا اس واقعے کے ذریعے, اس مجلس کے ذریعے. تو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کا وہ پہلو جو بہتر ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی اتباع کریں. یتبعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے مومن بندوں کی شان کے سلسلے میں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب بات کو سنتے ہیں تو سب سے اچھا مفہوم جو ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید پر کامزن رکھے, استقامت عطا کر دے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. دیکھیے مجلس کا کفارہ ادب مجلس کے آداب میں شمار ہوتا ہے. کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھیں, اطمینان کے ساتھ بیٹھیں, کفارے کے بعد اٹھیں, پورے تنظیم کے ساتھ وضو کریں کیونکہ وقت آپ کے لیے دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اذان ہوگی, پھر اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی. سب کے لیے اگر انتظام ہونا ہے تو کوئی اطمینان کے ساتھ کیا ہے جو کوئی کیا ہے صف میں بے ترتیبی نہ کریں, صف کے ساتھ وضو بھی کر لیں. انشاءاللہ صف قائم ہونے کے بعد کیا ہے نماز کا اہتمام ہوگا. اسی طرح ایک آخری گزارش یہ بھی ہے کہ دیکھیے آپ سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, کئی ماہ سے یہاں پر کانفرنسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے اخراجات ہوتے ہیں مرکز کے. جو کوئی والہانہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہاں پر بکیٹ رکھی گئی ہے. آپ لوگ اس میں کیا ہے اپنے تعاون کو ڈالیں تاکہ ہم دوسرے اور بھی بہتر سے بہتر کام کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ حافظ صاحب نے اپنے موضوع پر بڑی جامع تقریر پیش کی.
جس سے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور احترام اولیاء کا صحیح اندازہ ہوا۔ اب میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اسلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس مجلس میں شرکت کی، اور خصوصاً علماء کرام کا جنہوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس مجلس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اور مرکز السلام کے منتظمین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور تعاون کیا، اور بہت سے مخلص افراد کا جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں تعاون کیا، ان کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اور ہم تمام کے کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جس طرح ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکین ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگا